اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ مومنین و مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کے 24ویں روزے کے دن آپ کا میزبان وسیم عباس پروگرام دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ مومنین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ پروگرام کی جو 1 گھنٹے دورانیے کا پروگرام ہے 5 سے 6 بجے تک آپ کی خدمات میں لائیو نشر ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی افطار ٹرانسمیشن کا حصہ ہے یہ پروگرام، اور ہر روز آپ کی خدمات میں 1 گھنٹے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ اس میں ہم آپ کے سوالات بھی لیتے ہیں دعا کے حوالے سے۔ اگر آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں دعا کے عنوان پر، دعا کے ٹاپک پر، تو آپ براہ راست کال کر سکتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں ہمارا ٹیلی فون نمبر ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آ جائے گا، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کچھ آپ رائے دینا چاہتے ہیں، کوئی ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے مرحومین کے نام لکھوانا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہم پروگرام کے آخر میں تمام مرحومین اور مرحومات کے لیے، المہدی ٹی وی کے ناظرین و ناظرات کے لیے اور تمام ہمارے گزشتگان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور جو ہمارے بہن بھائی بچے مریض ہیں، بیمار، ان کی شفا یابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، اور ماہ رمضان المبارک کے پہلے روزے سے ہی ہم نے دعا کا یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اور دعا کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ آج ہم، بلکہ گزشتہ 2 دنوں سے ہم مناجات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دعا افتتاح کو پڑھا اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کی۔ دعا افتتاح میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے، ہم جو سمجھتے ہیں کہ دعا فقط مانگنے کا نام ہے، دعا فقط اللہ سے اپنی حاجات کو مانگنے کا نام ہے۔ لیکن جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم ان دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا تو فقط مانگنے سے بڑھ کر کہیں کچھ چیز ہے۔ اہل بیت نے جو چیزیں ہمیں تعلیم فرمائی ہیں، ان میں فقط یہ نہیں کہ خدایا مجھے رزق دے اور اولاد دے اور مجھے یہ دے اور وہ دے، یہ فقط دعا میں نہیں ہمیں نظر آتا، بلکہ دعا میں ہی ہمیں توحید نظر آتی ہے، دعا ہی میں ہمیں عقیدہ نبوت و رسالت ملتا ہے، اور دعا میں ہی ہمیں عقیدہ ولایت و امامت ملتا ہے۔ اور یہ ہم نے دعا افتتاح میں تمام مفاہیم کو ہم نے پڑھا۔ اپنے زمانے کے امام سے کس طرح ہم نے مربوط ہونا ہے، کس طرح متمسک ہونا ہے، وہ بھی ہم نے دعا افتتاح میں سیکھا، اور ہم نے تمام اس کے مفاہیم و مطالب کو مختصراً، گو کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کما حق کو ہم اس کے مطالب کو سمجھ سکیں، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی حد تک اس کے مضمون کو درک کر سکیں۔ اور اس کے بعد ہمارا سلسلہ گفتگو جو جاری و ساری ہے، وہ دعائے افتتاح کے بعد مناجات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جس مناجات کو ہم نے شروع کیا، اور یہ مناجات اب جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اسی کو آگے لے کر چلیں گے اور مناجات امیر المؤمنین کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس انداز سے، کس خلوص سے، کس عاجزی سے انسان خدا کے حضور جاتا ہے اور خدا سے اپنی حاجات کو طلب کرتا ہے، خدا کے سامنے انسان جا کر خدا سے مانگتا ہے۔ انسان کس طرح اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کے کن ناموں سے پکارتا ہے، اپنے آپ کو کس طرح انسان کم تر اور پست ترین سمجھتے ہوئے اپنے خدا کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ یہ سب مناجات امیر المومنین میں مضامین ہم پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو الفاظ ہمیں تعلیم کیے، ایک تو اس کی برکت یہ ہے کہ وہی الفاظ کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی مقدس زبانوں پر جاری ہوئے، ہم گناہگار انہی الفاظ کو اپنی زبانوں پر جاری کرتے ہیں، اور یہ خود باعث برکت ہے۔ اور جہاں پر یہ برکت ہم حاصل کرتے ہیں، وہیں پر ان کے مفاہیم کو ہم سمجھتے ہیں، اس کی روحانیت کو ہم حاصل کرتے ہیں۔ اور جس انداز سے اہل بیت نے خدا کو پکارا، جب ہم اسی انداز سے خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو یقین مانیے انسان کی کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جو پوری نہ ہو سکے، کیونکہ اس میں ایک تو دعا کے الفاظ وہ چنیدہ الفاظ ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے کے انداز، وہ اسلوب کے جو اہل بیت نے چنا، اہل بیت نے جو طریقہ اختیار کیا، جب ہم اس طریقے سے خدا کو پکارتے ہیں تو یقین مانیے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ آج ہم مناجات امیر المؤمنین کو پڑھیں گے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا یہ 1 گھنٹے دورانیے کا پروگرام آپ کی خدمات میں جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ
آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، ابھی انشاءاللہ ہم مناجات من المومنین کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے شروع کا مضمون جو ہے وہ کافی حد تک پڑھ لیا اور ہم ان الفاظ پر پہنچے تھے، وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ۔ خدایا اس دن تیری امان چاہتا ہوں، اس دن تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جس دن انسان مجرم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا اور ہر ایک کو سامنے کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ اس کا باپ ہو، اس کی ماں ہو، اس کی زوجہ ہو، جو بھی ہو، انسان چاہے گا کہ وہ آگے ہو جائے اور انسان خود بچ جائے۔ انسان کوشش یہ کرے گا کہ اس کی جگہ کوئی اور جہنم کی آگ میں چلا جائے، انسان بچ جائے، مجرم بچ جائے، جرم کرنے والا بچ جائے اور اس کے جرم کی پاداش میں کوئی اور اس سزا کا مستحق قرار پائے۔ لہذا مولا یہ فرماتے ہیں کہ خدایا میں اس دن تیری امان چاہتا ہوں کہ جس دن مجرم یہ چاہے گا کہ کسی اور کو آگے کر دے اور وہ خود بچ جائے۔ ناظرین محترم، امیر المومنین کے یہ الفاظ کے جو علی حیدر کرار علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی، اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کا حصہ ہے، جو ہماری تربیت کے لیے ضروری ہے، اور ماہ رمضان المبارک اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم ان مفاہیم و مطالب کو سمجھیں اور درک کریں۔ آگے جملے کچھ یوں ہیں۔ ناظرین محترم، ہم یہ مطالب اور مفاہیم کے جو اس وقت سمجھ رہے ہیں، وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ، کہ خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کا سوال کر رہا ہوں کہ تو میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو مجرم ان گناہوں سے بچنے کے لیے بروز محشر انسان یہ چاہے گا کہ وہ دوسرے کو آگے کر دے اور وہ خود اس سے بچ جائے، اور یہ ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا وہ انسان کی جو یہ کوشش کرے گا کہ وہ بچ جائے اور دوسرا اس کی جگہ پر قربان ہو جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلًّا إِنَّهَا لَذَا نَزَاعَةً لِلشَّوَىٰ، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ دے ڈالے اور نجات حاصل کر لے۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے انسان دے کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا، انسان چاہے گا کہ اس کی جان بچ جائے اور جو کچھ بھی وہ دے سکتا ہے وہ دے دے اور اس کی جان بچ جائے، لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جو کرے گا وہی بھرے گا۔ جس نے جو کام کرنا ہے، جو عمل انجام دینا ہے، اپنے عمل کا وہ خود جواب دہ ہے اور وہ خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلًّا إِنَّهَا لَذَا نَزَاعَةً لِلشَّوَىٰ، انسان اس دن نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور انسان یہ چاہے گا کہ وہ اللہ سے بچ جائے، اور انسان کی کوشش یہ ہوگی کہ انسان اپنے گناہ کہ جو انسان کر چکا ہے ان گناہوں کو انسان اس طرح سے بھول جائے اور جنت کا مستحق قرار پائے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہونے والا نہیں ہے۔ آئی ناظرین، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلًّا إِنَّهَا لَذَا نَزَاعَةً لِلشَّوَىٰ مولاي یا مولا انت المولا وانا العبد، اے اللہ تو مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں عاجز ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہوں۔ اور ناظرین محترم، انسان خدا سے جب مانگتا ہے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلًّا إِنَّهَا لَذَا نَزَاعَةً لِلشَّوَىٰ، نجات حاصل کرنے کے لیے انسان چاہتا ہے جو کچھ ہے وہ دے دے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ مولا یا مولا انت المالک وانا المملوک، خدایا تو مالک ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں مملوک ہوں، میں تیری ملکیت ہوں، تو میرا خدا ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا پالنے والا ہے، تو میرا پروردگار ہے،
اور میں تیرا گناہگار بندہ ہوں۔ لہذا انسان جب اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہے، انسان جب اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے، خدا بند بزرگ و برتر اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ اسلوب ہمیں اس دعا میں یہاں پر سکھایا جا رہا ہے۔ مولا یا مولا انت المولا وانا العبد، خدایا تو مولا ہے، تو آقا ہے، تو مالک ہے، اور میں تیرا گناہگار بندہ ہوں۔ انت المولا وانا العبد، میں تیرا کمزور بندہ ہوں، تیرا عاجز بندہ ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الْمَوْلَى، اور خدایا کیا مولا کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے غلام پر رحم کرے؟ کیا آقا کے علاوہ بھی کوئی غلام پر رحم کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا۔ آقا اور مولا ہی غلام پر رحم کر سکتا ہے۔ لہٰذا خدا سے یہ دعا کی جا رہی کہ خدایا میں اپنی عبدیت کا اقرار کر رہا ہوں، میں اپنی عاجزی کا اقرار کر رہا ہوں، اور خدایا میں تجھ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ تیرا یہ گناہگار بندہ تیرے دربار میں آیا ہے اور تیرے دربار میں آ کر اپنی عاجزی کا اقرار کر رہا ہے۔ مولا یا مولا انت المولا وانا العبد، خدایا تو مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الْمَوْلَى، کیا مولا کے علاوہ بھی کوئی عبد پر، بندے پر رحم کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا۔ مولا یا مولا انت المالک وانا المملوک، خدایا تو مالک ہے، میں تیری ملکیت ہوں۔ اور کل اس پر ناظرین محترم ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ ہم اپنی جان کے، اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، ہمارا مالک خدا ہے، ہم خدا کی ملکیت ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس جو جان ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس جان کے مالک نہیں ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، مولا یا مولا انت المالک وانا المملوک، تو مالک ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تیری ملکیت ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ إِلَّا الْمَالِكَ، اور خدایا کیا مالک کے علاوہ بھی مملوک پر کوئی رحم کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو مالک کے علاوہ رحم کرنے والی ہو، کہ جو اپنے غلام پر، اپنی ملکیت پر، اپنی پراپرٹی پر، کہ جو اس کی ملکیت اس پر رحم کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا خدایا میں تیری ملکیت ہوں، تو میرا مالک ہے، لہٰذا میں تجھ ہی سے سوال کر رہا ہوں کہ تو مجھ پر رحم کر۔ مولا یا مولا انت العزیز وانا الذلیل، خدایا تو عزیز ہے، تو عزت والا ہے، میں ذلیل ہوں، میں گناہگار ہوں، میں پست ہوں، میں گھٹیا ہوں۔ تو عزیز ہے، تو مالک ہے، تو عزت والا ہے، تو بڑائی والا ہے، تو کبریائی والا ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ میں تیرا عاجز، تیرا گناہگار، تیرا ذلیل بندہ تیرے دربار میں آ چکا ہوں۔ لہٰذا اے خدا تو مجھے رحمت اور کرم کی نظر سے دیکھ، اور جب تو مجھے کرم کی نظر سے دیکھے گا میرے لیے یہی کافی ہے۔ مولا یا مولا انت العزیز وانا الذلیل، تو عزیز ہے، عزت والا ہے، میں پست ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الذَّلِيلَ إِلَّا الْعَزِيزُ، اور خدایا کیا کوئی ایسا ہے کہ جو عزیز کے علاوہ ذلیل پر رحم کرے؟ خدایا کیا کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو ذلیل پر، گناہگار بندے پر، کمزور بندے پر عزیز کے علاوہ، عزت والے کے علاوہ رحم کرے؟ یقیناً ایسا کوئی نہیں ہے۔ عزیز ہی ہے کہ جو ذلیل بندے پر رحم کرتا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی۔ آپ اس درمیان میں کال کر سکتے ہیں، ہمارا ٹیلی فون نمبر جو کہ اسکرین پر آ جائے گا ابھی، اس نمبر پر آپ کال کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ لائیو کالز کے ذریعے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور ہماری آج کی گفتگو میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ہماری گفتگو مناجات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہو رہی ہے اور اس پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن،
अब रोज सबके लिए हम सबके लिए दुआ करते हैं। मौलाना साहब आप अपनी फैमिली के साथ भी खुश रहे और आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए और आपके भी मरहुमिन वालिदैन जो भी मरहुमिन जो भी हैं वो सबको अल्लाह ताला वो जन्नतुल बकी में जगह दे और जितने आमीन भी काम करने वाले हैं इस कार्यकाल में सबको अल्लाह ताला और नेक और काम करने की तौफीक दे और उनके मरहुमिन की मग़फ़िरत करे। आमीन 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 आमीन। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब वो मेरे वालिदैन के लिए, मेरी अम्मी का नाम हुसैनी बेगम, वालिद का नाम सैयद ताहिर हुसैन ज़ैदी, भाई का नाम मुस्तफ़ा ज़ैदी, सास का नाम सायरा खातून और ससुर का नाम मंजूर हुसैन, इनके लिए मग़फ़िरत के लिए और दुआ खैर के लिए और जन्नतुल बकी में जगह दे मौला इनको आमीन और आमीन मौला के साथ रखे इनको। आमीन और मौलाना साहब मेरे बच्चों के लिए, मेरा नाम उम्मे सलमा, मेरे शौहर का नाम जफर अब्बास नकवी और मेरे बेटे का नाम मेरी बेटी का नाम शानी ज़हरा, बेटे का नाम मोहम्मद वसीम, बेटी का निगर ज़हरा और बेटे का नाम हसन अब्बास, नवासी का नाम वो है फातिमा, और नवासी का नाम वासिल और दामाद का नाम हादिर रजा और दूसरे दामाद का नाम हसन अब्दी। तो मौलाना साहब ये इन लोगों के नाम इसलिए याद दिलाती है मौलाना साहब, आपके पास इतना टाइम नहीं होता नहीं नहीं था बहन, कि नहीं मैं आप पूरा आपके लिए ही टाइम है बहन, हम आपके लिए ही हाजिर होते हैं, आपके लिए ही टाइम है, अपने बहन भाइयों के लिए हम हाजिर होते हैं। ये पूरा घंटा आपके लिए है और आपकी खिदमत में हम होते हैं। आपने ये दर खोला है लम्या, ये दर इसी तरह खुला रहे आमीन और आप लोग आपके लिए, आप हम लोगों के लिए दुआ करते रहे इसी तरह। आमीन मौलाना हम सबको इसी नक्शे कदम पे चलाए आमीन और इमाम उस्मान अगर ज़हूर हो जाए मौला जी के नक्शे कदम पे सब चले, मौलाओं के सारे आमीन मौलाओं के नक्शे कदम पे हम सब चले। आमीन मौला आमीन आपको खुश है, आपको आमीन खुश है। आमीन। बहुत शुक्रिया सलमा बहन, आपने कॉल की, थैंक यू आप प्रोग्राम देखती रहिए, इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ गो हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिसेस मसरूर बात कर रही हूँ न्यू जर्सी से। जी जी बहन फरमाइए। मेरा छोटा सा सवाल है, जी जो हम परवरदिगार के नाम हैं जिसकी हर एक की अलग अलग तासीर है। है, जी ठीक है। तो मैं एक जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें एक या फत्ताहो एक नाम है जिसके ऊपर है कि आप अगर सीनों पे सुबह के टाइम फजर के बाद 70 टाइम्स पढ़ेंगे तो हिजाबात दूर हो जाएंगे। जी तो मैं ये हिजाबात क्या चीज है, मैं इस बात को नहीं समझ सकी। मैं अर्ज करता हूँ बहन, ये या फत्ताहो अल्लाह के नामों में से एक नाम है जिसका मतलब ए खोल देने वाले, ए खोल देने वाले, ओपन करने वाले। इंसान की आंखों के सामने बहुत से पर्दे पड़े होते हैं, हमारी आंखें बहुत कुछ नहीं देख सकती, हमारी आंखें कमजोर हैं। अब देखिए ना, बहुत सी चीजें मौजूद हैं और हम नहीं देख सकते, जाहिरी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। तो बहुत से हिजाबात ऐसे हैं, हिजाब कहते हैं पर्दे को, हिजाबात पर्दे की जमा है। तो बहुत से हिजाबात ऐसे हैं कि जिनको हम एक आम आदमी नहीं देख सकता। मसलन मैं आपकी खिदमत में मिसाल अर्ज करता हूँ, आयतुल्लाह तकी बहजत के बारे में ये मारूफ है, मशहूर है कि जब उनके सामने लोग जाया करते थे तो लोग घबराते थे और आयतुल्लाह तकी बहजत कहते थे कि मेरे सामने आने से पहले इस्तिगफार किया करो। वो जब कोई सामने उनके जाता था तो वो उसकी बरज़खी सूरत को दुनिया में देख लेते थे। मसलन जाहिरी तौर पर हम इंसान लग रहे हैं, हमारी इंसानों की जैसी शक्ल है, हम इंसान लग रहे हैं, अंदर में असल में बाज़ औक़ात इंसान इंसान नहीं होता, बाज़ औक़ात वो दरिंदा होता है। बाज़ इंसान जो ग़ीबत करते हैं, लोगों को डसते हैं, वो अंदर में सांप की शक्ल हो जाती है। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वो अंदर से बिच्छू बन जाते हैं। जो दरिंदा सिफत हो जाते हैं, जो बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, लिहाजा वो अंदर से भेड़िए बन जाते हैं। हम उन्हें इंसान देखते हैं, हमारी नज़रों के सामने वो इंसान बन के नजर आते हैं। आयतुल्लाह तकी बहजत के सामने जब लोग जाया करते थे तो वो उनकी आंखों के सामने से वो हिजाब हट चुका था, क्योंकि वो इरफान की उस मंजिल पर थे और वो उसको, वो बंदा उनके सामने जो आता था वो बंदा नहीं होता था, वो कोई भेड़िया है, कोई सांप की शक्ल में है, कोई बिच्छू की शक्ल में है, कोई दरिंदे की शक्ल में। लिहाजा वो कहते थे कि मेरे सामने जब आओ, अक्सर लोग घबराते थे उनके सामने, क्योंकि उनके सामने से हिजाबात हट चुके थे। एक और मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हज के मौका पर जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौजूद थे तो एक इमाम के सहाबी ने कहा कि मौला देखिए कितने हाजी हैं, माशाअल्लाह खाने काबा भरा पड़ा है और अश अश कर रहा है, हाजियों से भरा पड़ा है। इमाम ने कहा नहीं, हाजी तो बहुत थोड़े हैं। उसने कहा मौला ये तो भरा पड़ा है, तिल पर तिल धरने की जगह नहीं है, इतनी तादाद में हाजी मौजूद है। इमाम ने कहा मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखो। इमाम ने 2 उंगलियां आगे की, कहा कि अब देखो। जब देखा तो हाजी बहुत कम थे, इंसान बहुत कम थे और दरिंदे और जानवर जो है वो तवाफ कर रहे थे। जब इंसान की आंखों के सामने से पर्दे हट जाते हैं तो इंसान वो कुछ देखता है जो आम इंसान नहीं देखता।
انسان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں، بعض اوقات خواب میں بتا دی جاتی ہیں، بعض اوقات زندگی میں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے کہہ دیتی ہیں کہ یہ کام ہونے والا ہے، یا بھی آپ بعض اوقات جیسے جس کو آپ سکس سینس بھی کہتی ہیں کہ ابھی یہاں سے باہر نکل جائیے، فوراً آپ باہر نکل جاتے ہیں اور فوراً چھت گر جاتی ہے. تو بہت سی چیزیں یہی ذہن میں آ رہا تھا میرے بھی کہ ہم عام لوگ وہ تو آ رہے تھے تم سے تو روحانی کر رہے تو لیکن ہم عام لوگوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے بہن یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں. ایک عام آدمی سب عام ہے. آیت اللہ تقی بہجت بھی ہم جیسے ہی انسان تھے، انہوں نے تقوی میں، عرفان میں، خدا کی قربت میں فاصلہ اتنا طے کر لیا کہ اس منزل پر پہنچ گئے. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مقام پر سے گزر رہے تھے کہ راستے میں شیر بیٹھا تھا اور شیر کو بٹھایا گیا تھا تاکہ معاذ اللہ امام کی توہین ہو، امام شیر کے قریب آئے اور امام کو جو ہے وہ شیر سے ڈر اور خوف ہو اور امام ڈر جائیں. امام جب قریب سے گزرے تو شیر تو آپ کے قدموں پر جھک گیا، اس نے اپنا سر آپ کے قدموں پر رکھ دیا اور امام نے شیر کو پیار کیا. پھر امام نے ان لوگوں کی طرف دیکھا کہ جنہوں نے اس شیر کو بٹھایا تھا امام کی توہین کرنے کے لیے. امام نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں امام ہوں اس لیے شیر میرے قدموں میں جھک گئے؟ امام نے کہا کہ اگر تم بھی منزل تقوی پر آ جاؤ، متقی بن جاؤ، گناہ چھوڑ دو اور خدا کا قرب اختیار کرو تو یہ شیر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ تم اس شیر پر سواری کرو گے. تو جب پردے ہٹ جاتے ہیں، جب حجاب ہٹ جاتے ہیں، حجاب کیسے ہٹتے ہیں؟ انسان جب گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، جب خدا کے راستے پر آ جاتا ہے، انسان جب اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، رزق حلال گھر میں آتا ہے، انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، کسی کو اذیت نہیں دیتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، تو حجاب ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ روحانیت ایسے ہی آتی ہے جب آپ اپنے آپ کو شیطان کے جو شر سے دور کر لیتے ہیں، شیطان کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیتے ہیں اور راہ خدا پر آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹنا پھر خدا آپ کو وہ دکھاتا ہے جو عام انسان نہیں دیکھتا. ایسی کرامات آپ کو مل جاتی ہیں. یہ جو بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ جو صاحب کرامات ہیں، ان کو کرامات کیسے ملی؟ انہوں نے تقوی میں ایک مقام حاصل کیا، عرفان میں گناہوں سے بچے، شیطان کی پیروی نہیں کی، خدا اہل بیت کی پیروی کی. اس کے بعد انہیں نتیجہ یہ ملا کہ اللہ نے انہیں وہ مقام دیا کہ وہ کچھ دیکھتے تھے جو عام انسان نہیں دیکھتا. اور وہ جب دعا کرتے تھے، ادھر دعا کی، اب دیکھیے نا آپ یا ہم بعض اوقات بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، کسی بزرگ پر چلے گئے دعا کریں، کسی مزار پر چلے گئے دعا کریں. پھر جب اس سے بڑھ کر آگے چلے گئے، ہم کربلا چلے گئے، وہاں پر جا کر مولا کے روزے پر دعا کی، نجف میں دعا کی، جنت البقیع میں دعا کی. چونکہ ہمیں پتا ہے کہ ان کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ ہے، ادھر انہوں نے دعا کرنی ہے، ادھر خدا نے فوراً وہ دعا قبول کر لیں. اس وجہ سے کہ ان کا مقام اتنا بلند ہے. لہٰذا ایک عام انسان جب اپنا مقام اتنا لے جاتا ہے اوپر تقوی کے میدان میں، گناہوں سے دور ہٹ جاتا ہے، خدا کی راہ پر آ جاتا ہے، تو جیسے آپ نے کہا کہ حجابات ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر انسان بہت کچھ وہ دیکھتا ہے کہ جو ایک عام گناہگار انسان نہیں دیکھ رہا ہوتا. ادھر آپ دعا کرتے ہیں، ادھر فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے. لہٰذا خداوند متعال سے دعا گو کہ آپ کے اور ہم سب کے تمام دیکھنے سننے والوں کے آنکھوں کے سامنے سے اور ہمارے سامنے سے تمام حجابات ہٹ جائیں. جھوٹ کا ایک حجاب ہے، غیبت کا ایک حجاب ہے، بے حیائی کا ایک حجاب ہے، سود خوری کا ایک حجاب ہے، رشوت کا ایک حجاب ہے، بے نمازی کا. یہ کتنے حجاب ہم نے اپنے سامنے، کتنے پردے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جب آپ کے سامنے ایک پردہ ہے، آپ پردے کی اس طرف نہیں دیکھ سکتے. آپ پردے کو ہٹا دیں، آپ کو سامنے چیز روشن ہو جائے گی. اسی طرح جھوٹ کا پردہ ہٹا دیں گے، چیزیں آسان ہو جائیں گی. غیبت کا پردہ ہٹا دیں گے، حجابات ہٹنا شروع ہو جائیں گے اور ہمیں چیزیں صاف نظر آنا شروع ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ بہن، آپ نے ہمیں کال کی. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا مولانا صاحب، بہت اچھا جواب دیا آپ نے، بہت تفصیل سے. بہت شکریہ. جزاک اللہ تعالیٰ آپ کی عمر طول و برکت عطا کرے، آپ کے بچوں کی صحت اور زندگی میں سب ہر ناگہانی آفت سے بچائے. آمین یا رب. بہت شکریہ بہن، جزاک اللہ خیر الجزا. ہمیں بہن نے نیو جرسی سے کال کی ہے. ناظرین محترم، آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر اس وقت ٹیلی ویژن کی سکرین پر آ رہا ہے. آپ اس نمبر پر کال کر کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر کوئی رائے ہے، کوئی بات ہے، کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تسلی بخش جواب دیں. ہماری گفتگو اس وقت مناجات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر ہو رہی ہے. لہٰذا مولا یا مولا انت المالک وانا المملوک، خدایا تو مالک ہے، میں تیری پراپرٹی ہوں، میں تیری ملکیت ہوں، میں مملوک ہوں، میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں. لہٰذا جب میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں تو مجھے کس نے اختیار دیا کہ اپنی جان کا فیصلہ کروں؟ مجھے کس نے اختیار دیا کہ کسی کی جان، جب میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں
تو کسی دوسرے کی جان کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ لہٰذا اسی لیے خودکشی حرام قرار دی گئی. کل بھی ہماری گفتگو میں یہ بات آ چکی ہے. وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ إِلَّا الْمَالِكَ، اور خدایا کون ہے ایسا کہ جو مالک سے ہٹ کے مملوک پر رحم کرے؟ مالک کے علاوہ کون ہے ایسا جو مملوک پر اپنی ملکیت پر رحم و کرم نازل کرے؟ مولا یا مولا انت العزیز وانا الذلیل، خدایا ساری عزت تیرے لیے ہے، تو عزیز ہے، تو صاحب عزت ہے، میں ذلیل بندہ ہوں، میری کیا عزت ہے، میرا کیا مقام ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ گویا امیر المومنین مناجات امیر المومنین میں یہ سکھا رہے کہ انسان ساری عزتیں خدا کے لیے ہیں. العزت للہ، ساری عزتیں خدا کے لیے. انسان تو اپنے آپ کو صاحب کرامت، صاحب عزت نہ سمجھنا، ہمیشہ اپنے آپ کو پست سمجھنا. اور جب سجدے میں سر رکھو تو دعا کرنا خدایا انا عبد ذلیل مسکین حقیر مستقیم، خدایا میں گھٹیا پست ترین بندہ ہوں، عزتیں تیرے لیے ہیں. جب انسان کو اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے انسان اور اعتراف کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ساری عزتیں خدا کے لیے ہیں، عزتوں کا مالک خدا ہے، پھر خدا اس کو عزت دینا شروع کرتا ہے. عزت خدا دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت خدا کے ہاتھ میں. کسی کو ذلیل کرنا جہاں پر ہمارے اعمال اس کی وجہ بنتے ہیں، لیکن عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. جب خدا آپ کے ساتھ ہو، جب آسمان والا آپ کے ساتھ ہو تو زمین والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. شرط یہ ہے کہ آسمان والا ہمارے ساتھ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ عزت والا ہمارے ساتھ ہو، اس کی سرپرستی ہمیں حاصل ہو، اس کی رحمت شامل حال ہو. جب وہ عزت دینے والا ہمارے ساتھ ہے تو پھر دنیا سے خوف کیسا، پھر دنیا کا ڈر کیسا، پھر انسان کو یہ بے چینی کیسی؟ جب انسان یہ کہتے کہ خدایا ساری عزت تیرے لیے ہے، عزت کا مالک تو ہے، العزت للہ، عزت تیرے لیے ہے. جب انسان اس بات کا اقرار کر لیتا ہے تو پھر انسان کو عزت بے عزتی کا خوف نہیں ہوتا. پھر کوئی انسان کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتا، چونکہ عزت خدا دیتا ہے، اور جسے خدا اوپر اٹھاتا ہے اسے بندے کیا نیچے گرائیں گے. جس کا مقام و مرتبہ خدا بلند کرتا ہے اس کا مقام و مرتبہ مخلوق کیا گھٹا سکتی ہے؟ آپ دیکھیے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مقام گرانے کے لیے کس نے کوشش نہیں کی. بلکہ اگر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ کائنات میں سب سے زیادہ دشمن علی ابن ابی طالب، سب سے زیادہ دشمن. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی علی کے دشمن سب سے زیادہ کیسے؟ میں کہوں ہاں علی کے دشمن سب سے زیادہ ہیں. علی کے دشمن اللہ کے دشمنوں سے بھی زیادہ ہیں، علی کے دشمن رسول اللہ کے دشمنوں سے بھی زیادہ ہیں. کائنات میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، اب اس کی دلیل دوں گا، کائنات میں سب سے زیادہ دشمن علی ابن ابی طالب کے. اور ہر دشمن نے یہ خواہش کی، ہر دشمن نے یہ کوشش کی کہ علی کے فضائل کو کم کیا جائے، علی کے مقام و مرتبہ کو گرایا جائے. لیکن فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جسے خدا عزت دے، جسے خدا علی بنائے، مخلوق اس کی عزت کو کیسے کم کر سکتی ہے؟ تو میں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ کائنات میں سب سے زیادہ دشمن علی بن ابی طالب کی ہے. دلیل یہ ہے خدا کے دشمن بھی علی کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن بھی علی کے دشمن، اور مولا علی کے اپنے دشمن تو ان کے اپنے ہیں ہی دشمن. مثلا علی بن ابی طالب نے 3 محاذوں پر جنگ کی ہے. ایک محاذ توحید پر علی بن ابی طالب نے جنگ کی ہے. جو لا الہ الا اللہ کے منکر تھے علی بن ابی طالب نے ان کے خلاف جنگ کی، لڑے مولا. توحید کے دشمنوں کے خلاف جنگ بدر توحید کے دشمنوں کے خلاف ہوئی، جنگ احد لا الہ الا اللہ کے دشمنوں کے خلاف ہوئی. کس نے جیتی؟ کس کی تلوار کی وجہ سے جنگیں جیتی گئی؟ 84 جنگیں جو اسلام نے لڑی، تبوک کے علاوہ ہر جنگ میں علی موجود ہیں، ہر جنگ کے فاتح علی ابن ابی طالب ہیں. تو جتنی جنگیں بھی محاذ توحید پر علی ابن ابی طالب نے لڑی وہ سارے کس کے دشمن ہو گئے؟ علی کے دشمن ہو گئے. جنگ بدر میں کافر مارے علی نے،
مشرک مارے علی نے، 70 کفار و مشرکین جو جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، 70 میں سے 35 312 مسلمانوں نے مل کر مارے، اور 1000 فرشتوں کی مدد بھی شامل تھی، وہ فرشتے کے جو مولا علی کی شکل میں آئے تھے۔ 35 کفار و مشرکین، 312 مسلمانوں نے اور 1000 فرشتوں نے مل کر مارے، اور 35 کفار و مشرکین جنگ بدر میں مولا علی نے تنے تنہا مارے۔ وہ کس کے دشمن ہو گئے؟ علی کے دشمن۔ چونکہ جب واپس مکہ گئے تو لوگوں نے پوچھا ہمارے باپ کا کیا ہوا، ہمارے چچا کا کیا ہوا، ہمارے ماموں کا کیا ہوا، ہمارا بھائی کدھر گیا؟ تو سب لوگ کہتے تھے علی نے مار دیا، علی نے مار دیا، علی نے مار دیا۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ سب کو علی نے مار دیا۔ وہ فرشتے بھی مولا علی کی شکل میں آئے تھے۔ لہٰذا جب سب کو یہ پتا چلا کہ ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے نانا، ہمارے بھائی، ہمارے ماموں، سب کو علی نے مارا، تو سب کے دلوں میں مولا علی کی دشمنی آ گئی۔ یہ جو کربلا میں 61 ہجری میں، یہ جنگ بدر تو 2 ہجری کا واقعہ ہے، 59 years later، 59 سال بعد کربلا میں جب نواسے پیغمبر یہ کہہ رہے تھے کہ کیوں قتل کرتے ہو مجھے، کیوں میرے در پہ ہو، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا، کیا میں نے دین کو بدل دیا، کیا میں نے قرآن کی تکذیب کی، کیا میں نے سنت نبی کو کیا کیا میں نے، کیوں میرے مقابلے میں آئے ہو؟ تو ایک ہی جواب آیا تھا، اور وہ جواب یہ تھا کہ بغض لعبیک، آپ کے بابا کا بغض ہمارے دلوں میں، آپ کے بابا نے ہمارے باپ داداؤں کو قتل کیا ہے، ہمارے اجداد کو قتل کیا، لہٰذا ہم وہ بدلہ اتارے۔ اور یزید ملعون نے بھی یہ کہا تھا خدا اس پر لعنت کرے اور خدا اس کو جہنم کے پست ترین درجے میں رکھے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا، اس نے جو اشعار کہے تھے کہ میں نے آج شہدائے بدر کا مقتولین بدر کا، بقول اس کے مقتولین بدر کا آج میں نے بدلہ لے لیا ہے۔ گویا یہ بغض مولا علی کے بارے میں۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، پھر اپنی گفتگو کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 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 فرمائیے۔ میرے ساتھ میری کچھ بھی چیزیں گم جاتی تو ملتی نہیں ہے، اس کے لیے کیا دعا؟ آپ کی بہن اگر کوئی چیز گم جاتی ہے اور ملتی نہیں ہے تو اس کے لیے ایک تو آپ سورہ اعلیٰ کا ورد زیادہ سے زیادہ کی کریں، سورہ اعلیٰ پڑھی کر یاد کر لیں، پڑھا کریں۔ دوسرا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا آپ ورد کریں گے تو آپ کو کھوئی ہوئی چیز مل جایا کرے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسری فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحیی قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہ سورت جو ہے سورہ اعلیٰ آپ یاد کر لیں، اور یہ سورت آپ پڑھیں، اور ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا ورد آپ زیادہ سے زیادہ کریں۔ جی ٹھیک ہے بہن، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں میری لینڈ سے کال کی، بہت بہت شکریہ۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کی خدمات میں ہم 1 گھنٹے کے لیے حاضر ہیں۔ ناظرین محترم، آپ یہ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اس وقت المہدی ٹی وی کا یہ لائیو پروگرام آپ کی خدمات عالیہ میں نشر ہو رہا ہے، المہدی ٹی وی نیو جرسی کے اسٹوڈیو سے، آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کی خدمات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امیر المومنین کی دشمنی لوگوں کے دلوں میں کس حد تک ڈالی گئی۔ ہر ایک نے یہ کوشش کی کہ معاذ اللہ علی کے مقام و مرتبہ کو کم کرے۔ کفار و مشرکین نے کوشش کی، وہ بھی علی کے دشمن، جو اللہ کے دشمن تھے، مولا علی نے وہ دشمن بھی مولا علی کے کھاتے میں ڈال دیے گئے، چونکہ مولا علی نے لا الہ الا اللہ کے دشمنوں کے خلاف جنگ کی۔ رسول اللہ کے دشمن، محمد رسول اللہ کے دشمن، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف بھی مولا علی لڑے، رسول اللہ کے دشمنوں کے خلاف بھی مولا علی لڑے، اور اس محاذ پر بھی، محاذ نبوت پر بھی جنگ کی، محاذ توحید پر بھی مولا علی لڑے، محاذ نبوت پر بھی مولا علی لڑے۔ بدر، احد محاذ توحید تھا، خیبر میں محاذ نبوت تھا، محاذ نبوت پر بھی لڑے۔ لہذا جو رسول اللہ کے دشمن تھے وہ بھی مولا علی کے دشمن بن گئے، چونکہ مارنے والے کون تھے؟ مولا علی تھے۔
پھر تیسرا محاذ وہ تھا کہ جو ولایت کے دشمن تھے، مولا علی کے اپنے دشمن تھے، جو امامت کے دشمن تھے، مولا علی اس محاذ پر بھی لڑے، اور ولایت و امامت کے دشمن وہ بھی مولا علی کے دشمن بن گئے۔ گویا اللہ کے دشمن بھی مولا علی کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن بھی علی ابن ابی طالب کے دشمن، اور مولا علی کے دشمن اپنے، وہ تو اپنے ہیں ہی۔ تو کائنات میں سب سے زیادہ دشمن کس کے ہوئے؟ مولا علی کے ہوئے۔ ہر دشمن نے یہ کوشش کی علی کے مقام و مرتبہ کو گرائے، کم کرے، اور مولا علی کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہر ایک نے کوشش کی، اپنوں نے بھی فضائل کم کیے، غیروں نے بھی فضائل کم کی۔ غیروں نے کیے بغض کی وجہ سے، غیروں نے مولا علی کے فضائل چھپائے عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، اور اپنوں نے مولا علی کے فضائل چھپائے ڈر کی وجہ سے۔ چونکہ اگر مولا علی کے فضائل اس وقت بیان کیے جاتے، کسی کو پتہ چل جاتا یہ شیعہ ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، تو قتل کر دیا جاتا۔ سادات کرام کو قتل کرایا گیا، دیواروں میں چنوایا گیا، گردنیں اڑا دی جاتی تھی۔ سعید ابن جبیر کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب اسے حجاج ابن یوسف ملعون نے جب بلایا، وہ چاہتا یہ تھا کہ اس کو قتل کرے۔ عید والے دن لوگوں سے پوچھا کہ کس چیز کی قربانی کرتے ہو عید والے دن؟ تو لوگوں نے کہا کہ عید قربان ہے، ہم جانور قربان کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں اس عید پر انسان قربان کروں گا۔ اپنے ایک سپاہی سے کہا جاؤ کوٹڑی میں سے کسی کو لے آؤ۔ وہ سعید ابن جبیر کو پکڑ کر لے آئے، جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ تو حجاج نے اسے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ حسن و حسین رسول اللہ کے بیٹے، کس طرح ثابت کرو کہ حسن و حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں؟ ثابت کرو قرآن سے، اور اگر ثابت نہیں کرتے تو ابھی تمہاری گردن اڑا دوں گا اور عید کے دن تمہاری قربانی کروں گا، اور آئے مباہلہ قبول نہیں کروں گا۔ وہی حجاج ابن یوسف ملعون یہ سمجھتا تھا کہ فقط ایک آیت مباہلہ ہے قرآن مجید میں کہ جو حسن و حسین کے فرزند رسول ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ وہاں پر ایک حافظ قرآن کھڑا تھا، شعبی جس کا نام تھا۔ اس نے کہا میں حافظ قرآن تھا اور میں نے پورے قرآن کریم میں نظر دوڑائی کہ کوئی مجھے آیت ایسی مل جائے کہ جو آیت قرآن مجید میں موجود ہو اور حسن و حسین کے فرزند پیغمبر ہونے پر دلالت کرے۔ شعبی کہتا ہے کہ میں نے پورے قرآن مجید میں نے نظر دوڑائی اور مجھے کوئی ایسی آیت نہ ملی کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ حسن و حسین فرزند پیغمبر۔ لہذا شعبی کہتے ہیں کہ میں جان گیا اور سمجھ گیا میں کہ آج حجاج ابن یوسف اس کو نہیں بخشے گا، سعید ابن جبیر آج قتل ہو جائے گا۔ اب دیکھیے اہل بیت کہاں پر آ کر مدد کرتے ہیں۔ تو سعید ابن جبیر نے کہا کہ میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، اور حجاج نے کہا کہ اگر تو نے قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت پڑھ دی کہ جس سے حسن و حسین فرزند پیغمبر ثابت ہوئے تو میں تمہیں نہ صرف یہ کہ آزاد کر دوں گا بلکہ تمہیں انعام و اکرام بھی دوں گا۔ تو حجاج نے جھوم جھوم کر سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 84 پڑھنا شروع کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 84 اور 85 سعید ابن جبیر نے تلاوت کی۔ حجاج نے کہا اس استدلال کو سمجھ نہیں سکا۔ حجاج نے کہا کہ کیسے آیت نمبر 84 اور 85 سورہ انعام کی دلالت کرتی ہیں کہ حسن حسین رسول اللہ کے بیٹے۔ تو حجاج ابن یوسف کو جواب دیا سعید ابن جبیر نے کہ دیکھو اس آیت مجیدہ میں حضرت عیسیٰ کو فرزند حضرت ابراہیم بتایا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہ جو حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں لیکن بہت فاصلہ ہے، حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق آئے اور حضرت اسحاق سے یہ سلسلہ چلا اور کافی پشتوں کے بعد حضرت عیسیٰ ان کی ولادت ہوتی ہے۔ تو اگر عیسیٰ کی جو ذریت ابراہیم میں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہونے والا بیٹا، بغیر باپ کے دنیا میں آنے والا عیسیٰ اگر ذریت ابراہیم میں سے ہو سکتا ہے تو حسن و حسین ذریت پیغمبر میں سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہاں تو اتنی نسلوں کا فاصلہ ہے، حسن و حسین تو ان میں تو فاصلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو فرزند پیغمبر ہے۔ حجاج کو یہ استدلال ماننا پڑ گیا تھا اور درہم و دینار انعام میں دیے سعید ابن جبیر کو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر بتایا جاتا
کہ شیعہ ہوں بتایا جاتا ہے، اہل بیت کا چاہنے والوں بتایا جاتا سادات میں سے ہوں تو قتل کر دیا جاتا. لہٰذا دشمنوں نے بھی علی کے فضائل چھپائے، دوستوں نے بھی علی کے فضائل چھپائے. دشمنوں نے بغض کی وجہ سے، دوستوں نے ڈر کی وجہ سے. اور آج بھی افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، آج بھی کتنے ایسے ہیں جو فضائل علی ابن ابی طالب کو چھپاتے ہیں. آج دیکھیے دشمن بھی چھپا رہا ہے اور دوست بھی اظہار نہیں کر رہے. علی ابن ابی طالب کی ولایت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. علی ابن ابی طالب اساس ہے ایمان کی، بنیاد ہے ایمان کی. جو کل ایمان ہو اس کی محبت، اس کی ولایت کو انسان کیوں چھپائے؟ ہمیں تو ہمارا سر تو فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ ہم جس امام کے ماننے والے ہیں اس جیسا کائنات میں بعد از پیغمبر کوئی نہیں ہے. چھپائیں اپنا منہ وہ، گردنیں ان کی جھکیں، سر شرم سے ان کا جھکے جن کے رہبر و رہنما نہ علم میں پختہ تھے، نہ عمل میں پختہ تھے، نہ تقوی میں پختہ تھے. ہمارے مولا کے بارے میں تو اہل سنت بھائی ہمارے یہ کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، کہ انہوں نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا، ان کے چہرے پر اللہ کا کرم ہے. کیسے؟ کبھی ان کی گردن، ان کا چہرہ، ان کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. تو جس کو شیعہ اور سنی مل کر مانتے ہیں، جس امام کا مقام اتنا زیادہ ہے، توحید کے فرنٹ پہ بھی لڑے، رسالت کے فرنٹ پر بھی لڑے، امامت کے فرنٹ پر بھی. سارے دشمن مولا علی کے بن گئے. مشرک بھی مولا علی کے دشمن بن گئے، کافر بھی مولا علی کے دشمن بن گئے، منافق بھی مولا علی کے دشمن بن گئے، اور خارجی بھی مولا علی کے دشمن بن گئے. حاکم شام نے بھی فضائل چھپائے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو تحفے بھجوایا کرتا تھا. حاکم شام بکری کا بچہ بھجوا دیے کسی بچے کو تحفہ تھا، بچہ اس سے مانوس ہو جاتا تھا، بکری کے بچے کے ساتھ مانوس ہو گیا، کھیلنا شروع کر. پھر رات کی تاریکی میں کسی سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ اس بکری کے بچے کو اٹھا کر لے. صبح بچہ اٹھتا، دیکھتا کہ وہ اس کا کھلونا، وہ بکری کا بچہ موجود نہیں ہے، اور بچہ روتا. تو اسے بتایا جاتا کہ دیکھو حاکم شام نے تمہیں تحفہ بھجوایا تھا، کتنا پیار کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ، کتنا خیال رکھتا ہے تمہارا. حاکم شام نے تو تمہیں تحفہ بھجوایا، اور علی نے رات کو معاذ اللہ وہ تحفہ چوری کر لیا، تاکہ بچوں کے دلوں میں علی ابن ابی طالب کی نفرت آ جائے، بچوں کے دلوں میں بغض آ جائے. اور یہی بچے جب پروان چڑھے، یہی بچے جب جوان ہوئے تو نواسے پیغمبر کے خلاف میدان عمل میں تھے، چونکہ ان کی تربیت ایسی کی گئی، انہیں سکھایا ایسے گیا، ان کی برین واشنگ ایسے کی گئی. آج یہ شیعہ کو قتل کرنا جو ثواب سمجھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آج جو شیعہ کو قتل کرتے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور بم بلاسٹ کرتے ہیں، یا تلوار چلاتے ہیں یا گولی چلاتے ہیں. اب کل ایک افسوسناک واقعہ انگلینڈ میں ہوا، یو کے میں. دیکھیں نا کتنا تعصب آ چکا ہے. ابھی بہن نے پوچھا تھا کہ آنکھوں کے سامنے سے پردے کیسے ہٹے. پردے آنکھوں کے سامنے ہیں اتنے، اور ہم بجائے اس کے کہ ان پردوں کو ہٹائیں، ہم روز بروز ان پردوں میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. کل انگلینڈ میں ایک مسلمان بچی جو کہ روڈ کی سائڈ پر پیدل چل رہی تھی، اس نے حجاب کیے ہوا تھا، سکارف پہنا ہوا تھا. ایک انسان، ایک آدمی جو کہ ظاہر مسلمان نہیں تھا، وہ گاڑی سے اترا اور اس راہ چلتی بچی کو گولی مار کر وہیں پر قتل کر دیا اور شہید کر دیا. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ مسلمان ہے اور اس نے حجاب کیا ہوا ہے. کس حد تک برین واشنگ ہو چکی ہے لوگوں کی، کس حد تک تعصب آ چکا ہے لوگوں کے اندر. شیعہ دشمنی کس حد تک آ چکی ہے، اہل بیت کی دشمنی کس حد تک آ چکی ہے. اگر پتہ چلے علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، لوگ آپ کو مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں. افسوس کے ساتھ 1400 سال کے بعد آج بھی مولا علی مظلوم ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ مولا علی کے دشمن آج بھی موجود ہیں، جو نہ فضائل سنتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اور جو کرتا ہے اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش. کتنے ہمارے اہل سنت بھائی مارے گئے جو فقط اہل بیت کی فضیلتیں بیان کرتے تھے. امجد فرید صابری جو کہ اپنے کلام میں اہل بیت کی فضائل پڑھتا تھا، کیوں راستے سے ہٹایا گیا؟ کیا وہ شیعہ تھا؟ نہیں، صرف اس لیے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی. کتنے ایسے دیگر ہمارے اہل سنت بھائیوں کو راستے سے ہٹا دیا گیا فقط اس لیے، یہ جو ناصبی ہیں، یہ جو خارجی ہیں، فقط اس لیے کہ ان کے دلوں میں علی کی، گویا علی ابن ابی طالب آج بھی مظلوم ہے. مولا علی کی دشمنی آج بھی دلوں میں موجود ہے، اور یہ وہی دشمنی ہے کہ جو بدر اور احد کے وقت لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی، جو حاکم شام نے ڈالی، جو یزید ملعون نے ڈالی، جو بنو امیہ نے ڈالی، جو بنو عباس نے ڈالی.
آج بھی وہ دشمنی موجود ہے. ہماری گفتگو جاری و ساری رہے گی. ہمارے ساتھ کالر ہے, دیکھتے ہیں کون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب سجاد شاہ صاحب نے ہمیں نیو یارک سے کال کی ہے. شاہ صاحب مزاج شریف خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں اللہ کا خدا آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کے مال و رزق میں برکت دے, خدا آپ کو, آپ کے بچوں کو طول عمر دے اور سلامت رہیں آپ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے دوست جناب ذیشان حیدر صاحب کے جو علین ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا گوئیں, اور ہر روز ہر نماز میں بھی ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. خدا انہیں اور المہدی ٹی وی کے جتنے بھی ناظرین و ناظرات ہیں, مومنین و مومنات ہیں. ہمارے ہیوسٹن کا ایک بچہ ڈاکٹر علی کی جو کنیکٹیکٹ میں مریضوں کا علاج کرتے ہوئے خود بیمار ہو گئے, اور وہ بھی وہاں پر ابھی ٹریٹمنٹ ان کا ہو رہا ہے, ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں. ہماری بچی آبرو زینب کہ جس کے لیے ہم ہر روز دعا کرتے ہیں, آبرو زینب زیدی, اس بچی کو بھی خدا شفائے کامل و عاجل عطا کرے. دیکھنے سننے والوں میں جتنے مریض ہیں خدا سب کو شفا یاب کرے. مولا علی کی برکتوں سے دعائے مناجات امیر المومنین کے صدقے میں خدا اہل بیت کے صدقے میں سب بیماروں کو شفا دے. ذیشان حیدر کو بھی شفا یاب کرے. تمام دیکھنے سننے والوں کو جو بیمار ہے سب کو خدا شفا یاب کرے. کوئی بیمار نہ ہو, کوئی پریشان حال نہ ہو, کسی کی زندگی میں مشکلات نہ ہو, کسی کی زندگی میں تنگی اور پریشانی نہ ہو. اہل بیت کے صدقے میں ہمارا ہر مومن بہن بھائی خوش ہوں, خوشحال ہوں, اپنے گھروں میں ہوں, عبادت خداوندی اور اطاعت خداوندی میں مصروف ہوں. شاہ جی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بروکلن نیو یارک سے کال کی. ہم آپ کے لیے دعا آمین. جزاک اللہ خیر الجزا. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال فرمائی بروکلن نیو یارک سے. ناظرین محترم, آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر اس وقت ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آ رہا ہے. المہدی ٹی وی کا یہ لائیو پروگرام آپ کی خدمات میں نشر ہو رہا ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولا علی آج بھی مظلوم ہیں. آج بھی مولا علی سے دشمنی رکھنے والے موجود ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں. ابھی یہ پاکستان میں جو 21 محرم کا جلوس ہوا, کتنے ایسے ہیں کہ جن کو تکلیف ہے اس وجہ سے کہ جلوس کیوں نکالا گیا. کتنے ایسے ہیں کہ جو اس وجہ سے مر رہے ہیں کہ مولا علی کی شہادت کا جلوس کیوں نکلا, اور یہ کیوں شیعہ کامیاب ہو گئے اور شیعہ سنی نے اس میں شرکت کی. آج بھی مولا علی کی دشمنی موجود ہے. ناظرین محترم, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. جی حضور کیسے مزاج ہیں اصغر علی صاحب؟ ماشاءاللہ خیریت سے ہیں. الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے گئے آپ کے سب ہمارا وغیرہ؟ الحمدللہ الحمدللہ بہت عمدہ. آپ کی دور میں بھی تقریر سن رہا ہوں میں, ماشاءاللہ بہت عمدہ تقریر ہو رہی ہے. جزاک اللہ. شکریہ. ہم اپنے بہن بھائیوں کی خدمت میں ہیں. اصغر علی صاحب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ خدمت کر سکیں. آپ تو بس آپ کی میں کیا تعریف کروں, بس تعریف خدا کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آمین. آپ کو لمبی عمر دے, آپ کے اہل و عیال کو لمبی عمر دے, آمین آمین. اور کوئی غم نہ دے, سوائے غم حسین. آمین آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. بس آپ کی دعا کے محتاج ہیں حضور. ہماری کوئی حیثیت نہیں, ہماری کوئی تعریف نہیں. ہم بہت ادنا سے دین کے طالب علم ہیں اور اہل بیت کے خادم ہیں. خدا کرے کہ یہ خدمت ہم سے قبول ہو جائے اور دنیا اور آخرت سنور جائے. خدا یہ خدمت اہل بیت کی جو ہم کر رہے ہیں, اگر خدا نے یہ قبول کر لی, یقیناً قبول ہے انشاءاللہ. اگر یہ ہم سے قبول ہوگی, ہماری دنیا اور آخرت بن جائے گی. ہمیں اپنی تعریفوں کا یا کچھ نہیں چاہیے. خدا خوش ہو جائے, اہل بیت خوش ہو جائے, ہمارے امام ہم سے خوش ہو جائے, ہمیں دنیا اور آخرت بن جائے. جو بات کہنے کی ہے وہ تو کہنی پڑے گی. یہ آپ کی آپ کر رہے ہیں جزاک اللہ, تعریف کے قابل کام ہے. یہ آپ کی محبت ہے, آپ کی محبت ہے. آپ پیار کرتے ہیں, آپ اتنا خیال رکھتے ہیں, آپ حوصلہ بڑھاتے ہیں. مجھے بہت لطف آتا ہے. اچھا ایک دو گزارش ہے اور ایک سوال اگر آپ کے وقت تو میں جی جی حکم فرمائیں. پہلے تو یہ ہے کہ میری نوازی کو آپ دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے. ہمیشہ ہمیشہ یاد. اور اگر آپ کے پاس میرے 4 نام سورہ فاتحہ کے لیے تو ان کے لیے سورہ فاتحہ میں شامل کر دیجیے. ضرور انشاءاللہ. بالکل نام لکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ابھی پروگرام کے آخر میں ہم فاتحہ کریں گے. بالکل وہ ہمارے نام انشاءاللہ لکھے ہوئے ہیں. آبرو زینب تو حضور ابھی آپ کی کال سے پہلے ہی ہم آبرو زینب کا ذکر کر رہے تھے. ابھی آپ کی کال آنے سے پہلے آبرو زینب کے حق میں ہم دعا کر رہے تھے. شکریہ. اچھا ایک سوال مجھ سے جی آپ سے, تو اگر آپ مناسب سمجھے تو. جی فرمائیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں یا امام بارگاہ میں کچھ دیتے ہیں ڈونیشن وغیرہ, جی تجارت کرتے ہیں تو الٹے ہاتھوں خبر نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں عموماً کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب میرا بیٹا جو ہے امام بارگاہ کی اتنی خدمت کر رہا ہے, میرے بھائی صاحب جو ہے امام بارگاہ میں اتنے ڈونیشن دے دیا انہوں نے,
اور ہر سال انوگریشن، کیا یہ بھی نمود نمائش میں آئے گا یا نہیں؟ بالکل ٹھیک، آپ کا سوال آ گیا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہولڈ پہ ہیں. آپ انشاءاللہ پروگرام دیکھیے، میں یہ کال سن کے فوراً آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں. مہربانی، آپ بہت دیکھیے بہت انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. شکریہ. جزاک اللہ خیر الجزا. ہمیں کینیڈا سے کال آئی تھی، شاید ڈراپ ہو گئی ہے. انتخاب صاحب کے گھر سے میں کال آئی تھی کینیڈا سے، آپ ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. اور اصغر علی صاحب کا یہ سوال کہ جس میں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں، شاید کال ڈراپ ہو گئی. اصغر علی صاحب ہم سے یہ پوچھ رہے تھے کہ جب ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے اگر دے رہے ہیں تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو. ہم جو دیتے ہیں اور اس میں ہم اعلان کرتے ہیں، اس کی پوسٹیں بناتے ہیں، اس کا اشتہار لگاتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ پذیرائی ہو، ہماری تعریف ہو. اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. ایک کال پہلے لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جناب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ملک امیر محمد خان صاحب نے ہمیں نیو یارک سے کال کی ہے. بڑی یاداشت ہے آپ کی. کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے ہیں؟ آپ امان میں رہے. بہت مفید اور اچھا پروگرام ہے. بہت دلچسپ لوگ رہ رہے ہیں، ہم بھی لیتے ہیں. جزاک اللہ. اچھا پہلے نام تو لکھی ہوئی ہے تو ان کے لیے دعا کرنی ہے، صحت کے لیے اور بخشش کے لیے بھی نام دی ہوئی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بھی، آپ کے بچے، آپ کی بیٹی، آپ کے داماد، نواسے نواسیاں سب ہماری دعا میں، آپ کی مرحومیت کے نام بھی ہیں. انشاءاللہ پروگرام کیا ہے. ملک عرفان امیر ہے، اور کے لیے بھی دعا. ملک عرفان امیر کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہم حاضر ہیں. بہت بہت شکریہ. ملک امیر محمد خان صاحب نے ہمیں نیو یارک سے کال کی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سوال کرنا چاہ رہی جی بہن، آپ کہاں سے کال فرما رہی ہیں؟ میں میری لینڈ سے. میری لینڈ سے بہن نے کال کی. جی فرمائیں. تو میں بولنا چاہ رہی ہوں، میں کسی کو سنتی ہوں تو کہتے کہ نماز سے نہیں پڑھی، نہیں پڑھی، نہیں کچھ اعمال اللہ کی طرف سے نہیں کرتے، اہل بیت کی مدح نہیں کرتے. کیوں؟ تو کہتے کہ ہم کو توفیق نہیں ملی ہے، اور توفیق ملے گی جب کریں گے. تو یہ بات کیا ہے؟ توفیق کے مطلب میں کیا ہے، ذرا سمجھائیں گے. میں عرض کرتا ہوں. میں دوسرا بولنا چاہ رہی ہوں کہ میرے ایک قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کا مومنوں کے لیے پکڑنا ہے. اس میں میرے 2-3 نام ہیں، اور ذرا لکھ لیجیے. جی جی ضرور. انشاءاللہ. اچھا، یہ ہے رجب علی، اصغر علی رجب علی لکھ لیجیے. اور ایک ہے اپنے سب میرے پڑوسی ہیں، نام تو نہیں معلوم، مومنوں کے نام ہے سب پڑوسی، بہت اہل بیت کی شان والے. اس کے لیے فاتحہ پڑھنا چاہتی ہوں، اور ایک قرآن پڑھی ہوں تو ان کے لیے پکڑنا چاہتی ہوں. اہل بیت پہلے مولا علی کو مشکل اور اس کے بعد میں مومنات کو اہل بیت پر جتنے بھی ہیں ان کے سب کے نام پہ بخشانا چاہتی ہوں. جی بہن بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آپ کے خدمت میں. دوسرے نام ایک نام اور لکھانا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس. جی جی ازمن زہرا میں ہے، اور میرے بچوں کے لیے نیک توفیق کے لیے دعا کرتا ہوں. انشاءاللہ بہن ہم دعا کرتے ہیں. اصغر علی رجب علی اور میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار مومنات، اور خاص کر کے میرے بچوں کے لیے نیک توفیق کی دعا کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے. جواب دیجیے مجھے. میں توفیق کا بھی میں جواب دیتا ہوں انشاءاللہ. اور ہماری جو کال آئی تھی اصغر علی صاحب کی، ان کا سوال بھی ایک اور کال ہے، اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ 2 سوال ہیں کہ جن کے جواب ہم نے آپ کی خدمت میں آج کی حد تک دینے ہیں. ایک اور کال ہے، اگر یہ ملتی ہے تو ان سے ہم بات کر لیں اور اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی حضور، آپ نے کال کی المیدی ٹی وی کے پروگرام میں، آپ لائیو ہیں. آپ نے المیدی ٹی وی کے پروگرام میں آپ کی کال آئی ہے، آپ فرمائیں. میری بھائی نے کیا ہوگا. آپ کی بھائی. اچھا میں نے کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی بس مجھے یہ آپ سے پتہ کرنا تھا کہ کیا رمضان شریف کے بعد بھی آپ یہ پروگرام جاری رکھیں گے؟ بہن آپ کے، ہمارے بہن بھائیوں کی فرمائش تو بہت ہے کہ اس پروگرام کو جاری و ساری رکھا جائے، اور انشاءاللہ ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں، اور اس پر کوشش ہے کہ یہ پروگرام اس کے بعد بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے. آپ دعا یہ فرمائیں کہ خدا ہمت دے اور وسائل بھی مہیا ہوں، اور انشاءاللہ ہم یہ کرنے کے قابل ہیں. ہمارے مرحومین کے لیے دعا کیجیے گا. جی بالکل، نام لکھے ہوئے سب کے، اکبری بیگم، خورشید، سب کے نام لکھے. جزاک اللہ بہن، بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، کینیڈا سے میں کال تھی. اب آخری 5 منٹ ہمارے پاس ہے،
اور اس میں دونوں سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ ایک تو ہمیں اصغر علی صاحب نے سوال کیا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو جو لوگ دیتے ہیں نمود و نمائش کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا؟ تو دیکھیے ہمارے پاس جو ائمہ کی سیرت ہے، اہل بیت کی جو سیرت ہے، ہمارے چوتھے امام امام علی زین العابدین علیہ السلام جب سائل کو کچھ دیتے تھے تو روایات میں ملتا ہے کہ گھر کے اندر سے دیوار کے اوپر سے ہاتھ نیچے کرتے اور سائل سے کہتے کہ لے لو۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے تاکہ سائل کے چہرے پر نظر نہ پڑے، اس کی آنکھوں کی شرمندگی بھی پتہ نہ چلے کہ دینے والا کون ہے، اس کی آنکھوں میں جو اس وقت لیتے ہوئے شرمندگی وہ بھی۔ اور بعض اوقات امام جب دیتے تو ہاتھ کو چومتے کہ تو میری امانت کو خدا تک پہنچا رہا ہے، چونکہ صدقہ کسی غریب مسکین کے ہاتھ میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ پہ جاتا ہے۔ لہٰذا اتنا ہمارے پاس ہے کہ جب دیں تو جب آپ قربتاً اللہ کر رہے ہیں تو پھر دکھاوا کس کو دکھا رہے ہیں؟ اجر کس سے؟ سمپل سی بات ہے اصغر علی صاحب، اجر کس سے چاہیے؟ اجر بندوں سے چاہیے یا اجر خدا سے چاہیے؟ اگر تو اجر بندوں سے چاہیے تو پھر اس کے اشتہار بنوائیں، اس کی پوسٹیں بنوائیں، اس کو سٹیٹس میں لگائیں، اس کی تعریف کروائیں اور لوگوں سے کہیں کہ ہماری واہ واہ کرے۔ یہ واہ واہ ہو سکتا ہے 10 20 30 سال فائدہ دے جائے، ادھر آنکھیں بند ہوئی ادھر واہ واہ ختم ہو گئی۔ کتنے بڑے بڑے آج جو ہیں وہ دنیا میں نام جو کہ آج موجود نہیں ہے، قبروں کے مرو مٹی کے نیچے دب کے، نام بھی کوئی نہیں جانتا، ذکر بھی کوئی نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر تو ہم یہ کریں گے کہ ہماری واہ واہ ہو، میں کہوں گا میرے باپ نے یہ کیا، میرے بیٹے نے یہ کیا، میں یہ کر رہا ہوں اور ہم یہ کر رہے ہیں، اگر لوگوں کو بتاؤں اس نیت سے، اب یہاں پر دو چیزیں، اگر اس نیت سے ہو کہ لوگ واہ واہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے مجھے کوئی اجر نہیں ملنے والا، لوگوں کی واہ واہ کے لیے میں نے کیا، لوگوں نے واہ واہ کر دی، حساب برابر۔ اگر تو میں اس لیے کر رہا ہوں، لوگوں کو بتا اس نیت سے رہا ہوں کہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کروں، مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ میں نے غربا میں کچھ پاکستان میں، مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کچھ غربا کورونا کے دور میں ایسے ہیں کہ جن کو کھانے کا بھی مسئلہ ہے، 2 وقت کا کھانا بھی نہیں مل رہا، تو میں نے بھی کچھ پیسے بھجوا دیے ہیں، آپ بھی کچھ۔ اگر تو میں اس نیت سے آپ کو کہوں کہ میں نے کچھ بھجوائے ہیں، آپ بھی بھجوا دیں، یا میرے کسی عزیز نے بھجوائے، اگر اس نیت سے آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے یہ نیک کام کیا، آپ بھی کر دیں تو یہ جائز ہے، اس میں ثواب ہے۔ اگر میں آپ کو اس نیت سے بتاؤں کہ میں کہوں گا کہ حضور میں نے تو ایک غریب کی مدد کی ہے اور میں نے تو اتنا بھیجا ہے تاکہ آپ کہیں بھئی سبحان اللہ واہ واہ، اگر اس نیت سے واہ واہ کے لیے ہے، اگر اپریسیشن کے لیے کر رہا ہوں تو وہ اپریسیشن تو مل جائے گی، آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، آخرت میں کوئی اجر نہیں ہوگا۔ بندہ خدا سے کہے کہ خدایا اتنا صدقہ، اتنی خیرات، اتنا مال صرف کی، کدھر ہے؟ خدا کہے گا تو نے میرے لیے کب کیے؟ نمازیں تو نے پڑھی تھی، لوگ تجھے نمازی کہیں، روزے تو رکھتا تھا، لوگ تجھے روزہ دار کہیں، حج تو نے کیا، لوگ تجھے حاجی کہیں، میرے لیے تو نے کیا ہی کچھ نہیں۔ اب اگر تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا تو مجھ سے کیا مانگتا ہے، مجھ سے کیا سوال کرتا ہے؟ میرے لیے تو نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ واہ واہ کے لیے کریں گے، لوگوں کی اپریسیشن کے لیے کریں گے، پذیرائی کے لیے کریں گے، تو وہ تو ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے۔ اگر مل گئی تو اسی دنیا میں ہے، دنیا تک ہے، ادھر ہم قبر میں گئے ادھر وہ سلسلہ واہ واہ کا ختم، آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ اگر خدا کے لیے کر رہے ہیں، قربتاً اللہ کر رہے ہیں، تو پھر اپنی ذات کو مائنس کر دیں، یہ میں جو ہے نا، میں اس کو مائنس کر دیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ ختم کر دیں میں کو۔ جب یہ میں ختم ہو جائے گی، وہاں سے انسان کے کمال کا سفر جاری ہوتا ہے اور شروع ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی نفی کر دیتا ہے، کوئی حیثیت نہیں میری، کیا ہوں میں پوری دنیا میں، اگر مجھے دیکھا جائے تو میں تو ایک چھوٹے سے ایک ڈاٹ بھی نہیں ہوں۔ جب آپ زوم کر کے پوری دنیا کا گلوب جب دیکھتے ہیں تو اس میں کدھر ہوں؟ میں تو اس میں شاید نظر بھی نہ ہوں، ریت کے ایک پارٹیکل کی طرح، ایک مائکروسکوپک آرگینزم ہوں شاید میں، تو کیا ہوں میں؟ لہٰذا بات لمبی نہ ہو جائے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، دائیں ہاتھ سے جب دے رہے ہوں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اور پھر کسی غریب کی، کسی شریف کی، کسی شریف نفس کی عزت مجروح نہ ہو، دیتے ہوئے کسی کو برا نہ لگے کہ مجھے غریب سمجھ کر دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر آپ اپنے قریبی عزیزی رشتہ داروں کو فطرہ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تو انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہے، نیت کر لیں، انہیں کہیں کہ آپ کی مدد کر لیں تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، یہ بہت ضروری۔ ہماری بہن نے کال کی، یہ آخری کال تھی، اس کے بعد اب پروگرام چونکہ ختم ہو رہا ہے، وہ کہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، آج ہو سکتا ہے 3 4 5 منٹ ہم اوپر چلے جائیں۔ جناب علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب سے ہم معذرت کریں گے چونکہ اس کے بعد ان کا پروگرام شروع ہوتا ہے، اگر 4 5 منٹ کے پلس سے ہم لے لیں ان کی اجازت سے۔ ایک سوال اور جو بہن نے میری لینڈ سے کیا تھا کہ توفیق کیا ہے؟
یہ کہا جاتا ہے جی میں نماز نہیں پڑھتا مجھے تو توفیق نہیں ہے، میں روزہ نہیں رکھتا مجھے تو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہے۔ آپ کسی سے کہ بھئی آپ صدقہ خیرات کر دیں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ٹی وی چینل کی مدد کر دیں، کسی غریب بہن بھائی کی مدد کر دیں، کوئی نیک کام کر دیں، تو وہ آواز آتی ہے بھئی ہمیں تو توفیق نہیں ہے۔ یہ ہمیں ایک میسج آیا دعا کے لیے، انشاءاللہ یہ میسج ہم اپنی دعا میں شامل کریں گے۔ غلام حیدر صاحب، کنیز فاطمہ حیدر، ان کے لیے انشاءاللہ دعا مغفرت ہم ضرور کریں گے۔ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں تو توفیق نہیں ہے، نماز توفیق نہیں ہے، روزہ توفیق نہیں ہے، صدقہ توفیق نہیں، تو گویا ہم توفیق کا بہانہ بنا کر کہتے ہیں کہ یہ تو خدا کی طرف سے توفیق نہیں ہے۔ گویا یہ خیر و شر کا جو عقیدہ ہے کہ جو بھی ہے خدا کی، اچھا ہو تو بھی خدا کی طرف سے، اچھا نہیں ہے تو بھی خدا کی طرف سے، میں معاذ اللہ گناہ کر رہا ہوں تو بھی خدا کی طرف سے، میں نماز پڑھ رہا ہوں چونکہ یہ توفیق خدا دیتا ہے، خدا ہمت دیتا ہے تو میں گناہ کرتا ہوں خدا۔ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ عقیدہ تشیع کا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے فقط خیر ہی خیر ہے، خدا کی طرف سے شر نہیں ہے، خدا کی طرف سے خیر ہی کی توفیق ہے۔ خدا کبھی شر کی توفیق نہیں دیتا، وہ شیطان ہے اور انسان خود کرتا ہے۔ اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، خدا تو کہتا ہے میں نے تمہیں دونوں راستے دکھا دی۔ اب جو توفیق پروردگار ہے خدا کی طرف سے ہی توفیق ہے۔ جیسے خود قرآن مجید میں کئی مرتبہ یہ ارشاد ہوا کہ خدا ہدایت دیتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو خدا ہدایت نہیں دیتا۔ مثلا خدا جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا، خدا کافر کو ہدایت، یہ قرآن مجید کی آیات ہے کہ خدا جھوٹے اور کافر کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا، اب یہ بات جب واضح ہو گئی کہ توفیق پروردگار کی طرف سے، اب میرا اس میں کردار کیا ہے؟ یقیناً میرے حصے کی توفیق جو خدا نے مجھے دینی ہے وہ موجود ہے۔ اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے۔ میں اگر یہاں بیٹھ جاؤں کہ خدا توفیق دے گا تو نماز پڑھوں گا اور نہ وضو کروں، نہ مصلی بچھاؤں، نہ کھڑا ہوں اور کہوں گا کہ خدا کسی فرشتے کو بھیجا کہ مجھے اٹھا کے مصلی پہ اس طرح، ایسے نہیں، توفیق یہ نہیں ہے۔ یا ایسے نہیں ہوگا کہ خدا میرے ہاتھ سے روٹی کو لقمہ جو ہے وہ چھین لے گا، فرشتہ آئے گا اور کہے گا کہ نہیں تم روزہ رکھو تمہیں توفیق دے دی جائے، ایسے توفیق نہیں ہوتی۔ توفیق یہ ہوتی ہے کہ خدا انسان کے حال پر رحم کرتا ہے، انسان کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے۔ اب جیسے مثلا ایک چیز اور سمجھ لیجیے، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ بات لمبی ہو جائے، شیطان انسان سے گناہ نہیں کرواتا، یہ ایک چیز سمجھ لیں، شیطان انسان سے گناہ نہیں کرواتا، گناہ انسان خود کرتا ہے۔ تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ ڈالنا شیطان کا کام ہے، اس وسوسے کو عملی جامہ پہنانا انسان کا کام ہے۔ گویا شیطان کا کام وسوسہ ڈالنا ہے، اور شیطان گویا وسوسے کے ذریعے ایک قسم کی توفیق دے رہا ہے گناہ کرنے کی، اور انسان اس پر پھر موفق ہو جاتا ہے، انسان پھر گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، ہمت بن جاتی ہے، گناہ کرتا ہے، کرنے والا انسان ہے۔ اسی طرح جب انسان خدا کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، خدا کے راستے پر گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، خدا کے راستے پر اور دین کے راستے پر، اہل بیت کے راستے پر جب انسان چلنا شروع کر دیتا ہے تو توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی رحمت شامل حال ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر نیکی کرنا انسان شروع کر دیتا ہے، پھر نیکی در نیکی کرتا ہے، پھر نماز کے ساتھ روزہ بھی رکھتا ہے، روزے کے ساتھ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، ڈونیشن بھی دیتا ہے، پھر یہ توفیق خدا سے ملتی ہے، لیکن کرنا انسان نے خود ہوتا ہے۔ انسان جب ہلنا شروع کرتا ہے تو پھر توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے، پھر خدا کی رحمت اور برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، آج ہمارے بس اتنا ہی وقت تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمات میں 5 بجے پھر حاضر ہوں گے اسی عنوان کے ساتھ، اسی پروگرام کے ساتھ۔ کل بھی ہمارا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا۔ ہم دعا گو ہیں، ہمارے جن بہن بھائیوں نے ہمیں کال کی، سب سے پہلی کال ہمیں ہمیشہ کی طرح بہن سلمہ نے ہیوسٹن سے کی، ہمیں نیو جرسی سے ہماری بہن نے کال کی، کرار صاحب کے گھر سے، میری لینڈ سے ہمیں بہن نے کال کی، بروکلن سے سید سجاد شاہ صاحب نے کال کی، نیو یارک سے اصغر علی صاحب نے کال کی، نیو یارک بروکلن سے ملک امیر محمد خان صاحب نے کال کی، ان کے بیٹے ملک عرفان صاحب کے لیے بھی دعا کے لیے انہوں نے کہا، میری لینڈ سے ہماری بہن نے کال کی، اور کینیڈا سے ہمیں انتخاب صاحب کے گھر سے ہماری بہن نے کال کی، اور یہ میسج جو ہمیں دعا کے لیے آیا ہے یہ میسج بھی ہمیں ظاہر نیو یارک سے ہے۔ ہم ان سب بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، خدا ان سب کو زندہ و سلامت رکھ، خدایا ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ جتنے بہن بھائیوں نے ہمیں کال کی، جن جن گھروں میں المہدی ٹی وی کا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، خدایا ان گھروں پر رحمت نازل فرما، ان گھروں میں کوئی بیمار نہ ہو، کوئی پریشان حال نہ ہو، کوئی مریض نہ ہو، کوئی اداس نہ ہو، کوئی تنگ دست نہ ہو، کوئی تیرا نافرمان نہ ہو، ان گھروں پر رحمت اور برکتیں نازل فرما، اور ہمارے جتنے بھی ناظرین و ناظرات ہیں ان کے مرحومین کو جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرما۔ خداوند بزرگ و برکت
غلام حیدر اور کنیز فاطمہ، ان دونوں کی مغفرت فرما، ان کے لیے بھی، ہماری سلمہ بہن کے مرحومین کے لیے، سجاد شاہ صاحب کے مرحومین کے لیے، اصغر علی صاحب کے مرحومین کے لیے، ملک امیر محمد خان صاحب کے مرحومین کے لیے، اور ہماری بہن میری لینڈ سے، ہماری بہن نیو جرسی سے، اور سلمہ بہن ان سب کے، اور کینیڈا سے ہماری بہن کی، ان سب کے مرحومین کے لیے، حاجرہ خاتون بنت سید سید احمد رضوی، احمد علی ولد محمد علی، یعقوب ولد سرور بوائے، زینب بنت فضل بوائے، خدیجہ بنت اصغر علی، سلمہ بنت حسن علی بندش، ان سب کے لیے سورہ فاتحۃ المبارکہ، غلام حیدر صاحب کے لیے، کنیز فاطمہ صاحب کے لیے سورہ فاتحۃ المبارکہ۔ اس کے علاوہ ہماری ملکہ آپا کی گویا آج کال تو نہیں آئی، لیکن ان کے مرحوم ذکی موسوی، باقر موسوی، رضی موسوی کے لیے، حسینی بیگم، سید خورشید علی، اکبری بیگم، ماجد علی، ذاکر، عشرت نقوی، مسرت کاظمی، کشور جہاں، قمر جہاں، ان سب کے لیے، اور سجاد شاہ صاحب کے مرحومین کے لیے، اور ملک امیر محمد خان صاحب کے مرحومین کے لیے، جن کے نام بھی ہم نے یہاں کے ہمارے پاس موجود تھے، ان سب مرحومین کے لیے ہم سورہ مبارک فاتحہ پڑھیں گے۔ شہباز خان، نور خان، گلاب خاتون، مہر خاتون، اور تمام مرحومین و مرحومات، ہماری سلمہ بہن کے مرحوم اور مرحومات، اور المہدی ٹی وی کے تمام ناظرین و ناظرات کے مرحومین مرحومات، اور جتنے بھی مراجع کرام دنیا سے چلے گئے، علماء کرام، عرفاء، عزاداران سید الشہداء، ہمارے شعراء، ہمارے ڈاکٹرز حضرات، ہمارے وکلاء، ہمارے ماتمدار، نوحہ خان، عزادار، علی بن ابی طالب کی مدح کرنے والے ذاکرین، علماء، خطبہ، جو بھی اہل بیت کی محبت پر دنیا سے گئے، ان سب کے لیے، اور جتنے ہم نے نام لیے ان سب کے لیے سورہ مبارک فاتحہ مع الصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ خدا سب کے درجات کو متعالی فرما۔ جو بھی ہم نے سورہ مبارکہ فاتحہ، سورہ مبارکہ اخلاص پڑھی، اور بالخصوص رجب علی، اصغر علی، اور ہماری بہن میری لینڈ سے جنہوں نے کال کی، جنہوں نے قرآن مجید کا ختم بھی کیا ہے، اور انجمن زہرا، ان کے والدین شریفین کے لیے یہ سارا ثواب ہم ان تمام مرحومین کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں۔ خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، سب کو جوار آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں سورہ فاتحہ کا ثواب، سورہ اخلاص کا ثواب، درود پاک کا ثواب، خدا ان سب کے ارواح کو ایصال فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کو عالم ارواح میں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص جو بچی کہ جو کل اس دار فانی سے چلی گئی، جو روڈ پر چل رہی تھی اور حجاب کی وجہ سے اسے گولی مار دی گئی، انگلینڈ میں جو بچی شہید ہو گئی، اس بچی کے درجات کو بھی خدا متعالی فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ و ناصر۔